اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں ہر روز اضافہ کر دے اور ہمارے عمل صالح میں بھی اضافہ کر دے، اور ہمارے اعمال کو قیامت کے دن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اور صرف اپنے وجہ کے لیے سنبھال کے رکھے، اور اس دنیا میں بھی ان کی خیر ہم کو پہنچائے۔ آمین آمین آمین۔ چلیں میری پیاری بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی 101 آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیفا کس طرح، کیفا کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس طرح، تکفرونا، تکفرونا کیا ہے؟ مضارع ہے، یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا مضارع کیا ہوتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، اور وہ کیسے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں، ہم کیسے پتہ چلتا ہے؟ یتان میں سے ایک لیٹر، یا، تا، الف یا نون، ان 4 لیٹرز میں سے ایک لیٹر شروع میں لگا ہوگا اس کے روٹ لیٹر کے علاوہ، تو وہ بتائے گا تا تم کے لیے، نا ہم کے لیے، یا وہ کے لیے، اور آ میں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو تکفرونا، تا ایسے یاد کر لینا جیسے تم کے لیے، تا تم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پھر بہت آسان ہو جائے گا آپ کو۔ تکفرونا کاف را سے ہے، تکفرونا واو نون کیا بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، اور تا شروع میں تم کے لیے بتا رہے ہیں، یعنی تم کے سب، اور کاف را بیچ میں اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اگر آپ شروع میں سے یتان کا لیٹر ہٹائیں گے اور آخر میں سے واو نون ہٹائیں گے تو بیچ میں آپ کو روٹ لیٹر مل جائے گا، صحیح، ٹھیک؟ کس طرح تم کفر کرو گے، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے، حال بتا رہا ہے۔ تم سب، اس کو کہتے ہیں ضمیر جیسے آپ نہیں کہتے دے، ہی، شی، نام کی جگہ جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں یا پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم حالانکہ تم سب تتلا پڑھی جاتی ہیں، یہ تا جو ہے نا یہ تم کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تتلا تا لام واو سے ہے، تلا یتلو کہتے ہیں تلاوت کرنا، پڑھنا، جس کا معنی پیچھے آئے، یعنی معنی بھی سمجھ آ رہا ہو۔ پڑھی جاتی ہیں علیکم اوپر تمہارے، علا اوپر، کم تم سب کے، آیات اللہ اللہ کی آیات۔ جب 2 ناؤنز آپس میں مل جائے نا، اور جو دوسرا والا ناؤن ہو اس کے نیچے زیر لگی ہو، تو آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ کا کی کے لگ کے اور جڑے گا دوسرے ناؤن سے، پہلے والے ناؤن سے، اور یا پھر اس کے نیچے زیر اس لیے لگی ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ بس سن لیں، آپ کو بے شک سمجھ نہیں آ رہی۔ آیات اللہ، اگر میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گی نا، اللہ کے نام کے نیچے آخر میں زیر کیوں لگی ہے؟ کیونکہ اس میں کا کی کے کا معنی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تم پر، اللہ کی آیات، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کم تم سب میں کون ہے؟ رسولہ اس کا رسول، اس کا رسول، کس کا رسول؟ اللہ کا رسول۔ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے بیچ میں رسول بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں۔ اور من جو کوئی، یعتصم عین صاد میم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی اسٹرانگ ہولڈ رکھنا اس کے اوپر، شر سے بچنے کے لیے، پناہ حاصل کرنے کے لیے۔ جو کوئی بھی یعتصم پکڑ لے مضبوطی سے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب پھر اس طرح کے بچنے کے لیے مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ اللہ کو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو پکڑ لے، فقط تو تحقیق ہدیہ وہ ہدایت دے دیا گیا، ہادالیا سے ہے، الا طرف صراطن راستے کے، صاد را تا اس کا روٹ لیٹر ہے، مستقیم
سیدھا. اب ایک جیسے دونوں ناؤنز ہوئیں گے نا، صراطن مستقیمن، یعنی اگر کامن ناؤنز ہیں، دونوں کامن ناؤنز ہیں اور دونوں کے آخر میں زیر ہے، کسرتین ہے، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی ہوتا ہے، یعنی ایک صفت ہوتی ہے اور ایک موصوف ہوتا ہے. جیسے میں کہوں اچھا بچہ، تو بچہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور اچھا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. اسی طرح اگر میں کہوں عقلمند عورت، تو عورت کیا ہے؟ موصوف، اور عقلمند کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایک جیسے بالکل ناؤنز ہو نا، ایک جیسی ان کی حالت ہو، دونوں پراپر ہیں اور دونوں کیا ایک ہی آخر میں اعراب لگے ہیں، تو وہ پھر صفت اور موصوف ہوتا ہے. اینی ویز چلیں اب اس کی تفسیر کرتے ہیں. پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوس اور خزرج مزے سے بیٹھے ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو یہودی کو بہت برا لگا اور اس نے ایک جوان یہودی سے کہا کہ جا کے جنگ کی باتیں ان کے بیچ میں کرو، اور ان کو جوش دلائے اور ان کو غیرت دلائی کہ تمہارے باپ دادا کو ایک دوسرے نے مارا ہوا ہے اور تم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو. تو وہ لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس لڑائی کو ختم کیا تھا، اور انہوں نے توبہ کی تھی اور ایک دوسرے سے کے گلے لگے تھے. تو اب یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیف تکفرون، تم کفر کر کیسے سکتے ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کیسے کاٹ سکتے ہو، ایک دوسرے سے دشمنی کیسے کر سکتے ہو. یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. تو یہ ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے بھائی تو تمہارے سپورٹ ہیں، تم اس کی ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ اور گردنیں کاٹ کے کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تمہارے پہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، رائٹ دیر اینڈ دین اتر رہی ہیں، اور آیات کیا بتا رہی ہیں؟ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے، کون سے کام نیک ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، جنت میں لے جانے والے ہیں، کون سے کام برے ہیں جو جہنم کے راستے پر انسان کو چلا دیتے ہیں اور انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے. تمہارے اوپر تو اللہ کی آیات اتر رہی ہیں اور تمہارے لیے پڑھی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور آن ٹاپ آف دیٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے میں موجود ہیں. تو یعنی اگر ایسی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے، تو تم نے فوراً اس کو دو چیزوں کی طرف پلٹانا تھا. مسلمانوں کے لیے یہ دو چیزیں سورسز آف گائیڈنس ہیں، سورسز آف ہیلپ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے، ان کو تو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹانا چاہیے تھا. اور یہ بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب ان کے بیچ میں کوئی تنازع کھڑا ہو، کوئی ایشو ہو جائے، کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، تو اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنی مرضی کو اور اپنی پسند کو چھوڑ کر انہیں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ فوراً پلٹیں قرآن کی طرف، دیکھیں کہ قرآن کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے اس چیز کے بارے میں. اگر وہاں سے کچھ نہیں ملتا ڈائریکٹ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں، اور آپ یقین کریں کہ میریکلسلی معجزاتی طور پر آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا. لیکن جو لوگ اپنے دل کی مرضیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن اور سنت کو کنارے لگا دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں، اور اس تنازع کا کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی جب کوئی آرگیومنٹ ہوگا تو کسی نہ کسی کو تو ہم حکم مانیں گے نا، ہم کسی کو ڈیسائیڈنگ فیکٹر سمجھیں گے نا. تو ایک مسلمان کی زندگی میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ میں نے سمینا و اطاعنا کہنا ہے اور بس، دیٹس اٹ، ڈن، معاملہ ختم. اور میں اس کی ایکسپلینیشن کہاں دیکھوں گا؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو یہ دو چیزیں سارے دکھ، غم، جھگڑے کو ختم کرنے والی ہیں. اور میں آپ کو ایک دکھ کی بات یہ بتاتی ہوں کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سنت پہ چلیں گے تو جو ہے نا جھگڑا ہو جائے گا لوگوں کا. جیسے ویسٹرن ملکوں میں چاند کے دیکھنے کے اوپر سب لوگوں نے، سب مسجدوں نے اپنا الگ الگ رول بنایا ہوا ہے. ایک ہے جو چاند دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ایک ہے جو عرب کے ساتھ اپنی عید کرتے ہیں، ایک ہے جو ایئرلی جو کیلنڈر آ جاتا ہے چاند کی موومنٹ کا، اس کے حساب سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جب صحابہ نے پوچھا تھا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج،
کہ آپ کے تو کیلنڈر جو ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے چاند کی صورت میں، وہ آپ کو وقت بتاتا ہے، مہینے بتاتا ہے. اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اگر بادل بھی ہوں اور چاند نظر نہ آئے، آپ پوری کوشش کریں تو آپ 30 دن پورے کر لیں مہینے کے، اور اگلے دن فرسٹ کر لیں. اور یہ شک نہ کریں وہی میں نے چاند دیکھا تھا، دوسری کا چاند ہے، انہوں نے ہمارا پہلا روزہ ضائع کرا دیا. نو، کوئی لائبلٹی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اپنے علاقے کا چاند دیکھو، اس کے حساب سے روزہ رکھو، اس کے حساب سے روزہ چھوڑو. یعنی شوال کا چاند نظر آ گیا تو بس عید ہو گئی. لیکن جب سنت کو چھوڑا ہے تو 10 طرح کے فرقے بن گئے ہیں، 10 طرح کے طریقے بن گئے ہیں، اور کوئی بھی راضی نہیں ہوتا. اور ایک ہی دن میں ایک جگہ پہ عید ہو رہی ہوتی، اسی جگہ عید ہو رہی ہوتی آدھے بندوں کی، اور آدھے بندے روزہ رکھے ہوتے ہیں. سو یہ بہت ڈینجرس چیز ہو جاتی ہے. اگر ہم نے سمینا و اطانا کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، ہر شر سے بچنے کے لیے مضبوطی سے اللہ کو تھام لے گا، تو کیا ہوگا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تحقیق وہ تو پھر راہ دکھا دیا گیا سیدھے راستے کی طرف. اب میں آپ سے کہتی ہوں، آپ امیجن کریں سیدھا راستہ. آپ کہتے ہیں نا، آپ مانگتے بھی ہیں 17 رکعتوں میں دن میں فرض نماز اگر صرف بندہ پڑھے نا تو 17 رکعتیں، ان میں آپ 17 ٹائمز اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن کبھی سوچا ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سیدھا راستہ کیا کرتا ہے، آپ کی زندگی آسان کر دیتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ سیدھا ہائی وے پہ بس چلتی جاؤ چلتی جاؤ چلتی جاؤ اور گھر آ جائے گا، سیدھا اس روڈ پہ چلتی جاؤ، تو میں کہوں الحمدللہ بہت آسان ہے. لیکن اگر کوئی کہے گا رائٹ مڑنا ہے، پھر وہاں سے لیفٹ، اور پھر ادھر سے رائٹ لے کے جب تم دیکھو گی تو لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے اور رائٹ سائڈ پہ یہ ہے، تو میں کہوں گی چپ کر جاؤ، مجھے نہ بتانا. میرا دماغ جو ہے نا خراب ہو گیا کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی رائٹ اور لیفٹ، رائٹ اور لیفٹ، ٹیڑھے میڑے راستے تو مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں، ہے نا. تو اسلام ایسا راستہ ہے جو سیدھا ہے، سیدھا ہے، آپ کو ایزی لگتا ہے، ایزی ٹو ڈو، پریکٹیکل، آپ کے زندگی میں ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے. بٹ اگر ہم نے غیر مسلموں کی اینک لگا کے اپنے دین کو دیکھنا شروع کر دیا، غیر مسلموں کی اینکیں لگا کے ہم دیکھتے ہیں، تو پھر تو اگر آپ نے ٹیڑھ پن کے ساتھ دین کو دیکھنا تو پھر ٹیڑھا ہی نظر آئے گا. جس کی دماغ سیدھا ہوتا ہے وہ سیدھی بات کو سیدھا سمجھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو سیدھی بات بھی کرے ہو تو وہ کہتے ہیں آپ تانا مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے تو ٹھیک ٹھیک بات کہی ہے، سیدھی بات کہی ہے. لیکن ان کا خود دماغ ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ ہر سیدھی بات کو بھی ٹیڑھا لیتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کا دین جو ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ بالکل سیدھا، آسان، پریکٹیکل اور ڈویبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے فطرت کے مطابق بنایا ہے. احکام جو ہیں وہ ہمارے اندر جو پسند ناپسند ہے نا اس کے حساب سے بنائے. لیکن جب ہماری فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا، ہم اس کو اتنی غلط عادتیں ڈال دیتے ہیں، اتنی غلط عادتیں، اتنا جنک کھلا دیتے ہیں کہ اس کو ہیلتھی فوڈ یا ہیلتھی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، اس کو پھر جنک ہی اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیں نا اس زمانے میں لوگوں کو جنک فوڈ کتنا اچھا لگتا ہے. ان سے کہیں کہ سبزیاں کھائیں تو کہتے ہیں اے ہو. بچوں کے کارٹون بھی ایسے بنا دیے ہیں کہ جو سبزیوں سے کو ناپسند کرنے والے، تاکہ بچے اس کو دیکھ کے اے ہو کہیں. دالیں کھاتے کوئی نہیں، اور چکن پہ زور، اور وہ بھی ڈیپ فرائیڈ جو دل کے امراض پیدا کرے، جو یعنی باہر سے کھاتے رہو، جلدی جلدی فاسٹ فوڈ جو جلدی جلدی میں بنایا جاتا ہے، جلدی جلدی سے کھایا جاتا ہے، اور وہ پھر ویسی فطرت بھی پیدا کر دیتا ہے، بے چین فطرت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہیلتھی فوڈ جو ہماری روح کے لیے صحت مند ہے وہ دیتا ہے. تو آپ نے زندگی میں ایک اصول بنا لینا میری پیاری بہن، جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو فوراً کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے، کیا ہے ہمارا پہلا سٹاپ جہاں پر ہم جا کے تو غور و فکر کریں گے، قرآن میں حل ڈھونڈنا ہے. اگر پھر وہاں سے اگر ایکسپلینیشن چاہیے ہو
ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دو چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کر لے گا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ٹھیک ہے نا. آگے کی آیت انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی گائیڈنس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو بس پھر وہ ایسے ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ اس کو پکڑ پکڑ کے اپنا راستہ سیدھا چلتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا بھی، اس پہ چلائے گا بھی، اور منزل مقصود تک پہنچائے گا بھی، جو کہ جنت ہے ہماری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کریں، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں آپ کی کتاب میں تفکر اور تدبر کروں، غور و فکر کروں، ڈیپ باتیں سمجھنے کی کوشش کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ تو ہم کہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہیں. اب یقین کریں کہ یہی قرآن اگر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے لیول پر جا کر، تو یہ قرآن وہ بھی سمجھ جاتے ہیں. کسی بوڑھے کو سمجھائیں تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، کسی ڈھیڑ عمر کو سمجھائیں وہ بھی سمجھ جاتا ہے، جوان کو سمجھائیں اس کو سمجھ آ جاتی. یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ ٹیکسٹ بک لیتے ہیں جو کالج کے لیول کی ہوتی ہے اور وہ بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں تو اس کو سمجھ نہیں آتی. آپ حیران ہوتے، ہوتا ہے نا یہی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے لیول کی نہیں، آپ اس کو کیا سمجھانے جا رہی ہیں، اس کو تو کچھ بیسک ہی نہیں پتا، تو آپ اتنی. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ٹاپ لیول کی چیز ہے، لیکن آپ جس ایج لیول پر اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. امیزنگ ریالٹی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دے جیسا کہ تیرا وعدہ ہے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھ اور ہمیں نیکیوں کی ہدایت دے، ہر شر سے بچا اور ہر خیر کو ہمارے مقدر میں لکھ دے. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.